السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین. وبعد. آج فجر کے درس میں جنگ بدر کے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جنگ بدر کے موقع پر جو ایک دعا کی تھی وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اگر تو اس مٹھی بھر جماعت کو آج ہلاک کر دیا تو قیامت تک تیری عبادت اس روئے زمین پر نہیں ہو سکتی ہے. اس کا پس منظر کیا تھا؟ دیکھیے، مکہ کے سارے مشرک مسلمانوں کے خلاف تھے. وہ پہلے سے پلاننگ میں تھے، تیاری میں تھے کہ مدینہ کی بستی کو جا دیں گے. اور مدینہ میں جو مسلمان تھے بہت کمزور اور بہت معمولی تھے. 300 کی تعداد بدر کے اندر تھی اور مدینہ کے اندر جو مسلمان تھے بہت کمزور تھے، بہت معمولی تھے. اور دونوں طرف سے خدشہ تھا، ڈر تھا، خطرہ تھا. ایک طرف یہودیوں کا اور دوسری طرف مکہ کے مشرکوں کا. تو اب مکہ مدینہ میں جو کمزور مسلمان تھے تو اب یہ یہودیوں اور پھر مشرکوں کی دونوں چکی کے پاٹ میں پیس دیے جاتے، اسلام میں ختم ہو جاتے. مگر اللہ رب العالمین نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کا نزول فرمایا اور فرشتے آئے اور ایک ایک کر پکڑ کر کے پیسنا اور مارنا اور کھدیڑنا شروع کر دیا. جنگ بدر کے بعد مشرکین نے جو ترجمانی کی، کہا کہ ایسا لگتا تھا کہ ہماری کوئی طاقت اور کوئی زور نہیں چل رہا ہے. مسلمان ہم کو جیسے پکڑتے تھے، جیسے چاہتے تھے مارتے تھے، قتل کرتے تھے. تو مشرکوں نے، مکہ کے لوگوں نے بدر کی جنگ کا نقشہ جو بیان کیا وہ یہ کہ ہماری طاقت اس دن چھین لی گئی. مسلمان ہم کو جیسے چاہتا تھا مارتا تھا، پکڑتا تھا، غلام بناتا یا پھر قتل کر دیتا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اللہ رب العالمین نے دعا قبول کی اور آپ کی بے مثال اور بہت اہم فتح النصرت اور عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا. اس جنگ میں شرکت کرنے والے جو مسلمان تھے، جن کی تعداد 313 یا 17 تک بتائی جاتی ہے، ان بدری صحابی کی بڑی فضیلت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ ان اللہ قد اطلع علی اہل بدر، کہ اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی کو جھانک کر دیکھا. اور پھر یہ اللہ نے کہا انی قد غفرت لکم اعملوا ما شئتم، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، آج کے بعد تم جو چاہو کرو. اس کے بارے میں تم سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا. تمہاری مغفرت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے، تم اب جو چاہو کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں کچھ نہیں پوچھے گا. یہ اشارہ تھا کہ بدری مسلمان سب سے پختہ مسلمان ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی مرتد نہیں ہو سکتا ہے. اور تاریخ گواہ ہے کہ سب کے سب اعلیٰ قسم کے مسلمان تھے اور اعلیٰ اخلاق کے تھے اور ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. جبریل امین ایک مرتبہ آئے اللہ کے نبی کے پاس، بخاری کی روایت ہے، اور پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے ما تعدون فیکم اہل بدر. اللہ کے نبی سے پوچھا جبریل نے، بتاؤ آپ کے یہاں بدری صحابی کی کیا فضیلت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کہا افضل المسلمین او کلمۃ نہ ہوا. راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا مسلمانوں سب سے افضل، یعنی تمام مسلمانوں میں، تمام صحابہ کرام میں سب سے افضل جو صحابی ہیں وہ بدری صحابی ہیں. تو اللہ کے نبی نے پوچھا، بتائیے جبریل، وہ فرشتے جو بدر کے موقع پر نازل ہوئے تھے اور ہماری مدد کیے تھے، مسلمانوں کی مدد کیے تھے، ان کا شمار تمہارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اس سوال کے بعد جبریل نے کہا، وہ فرشتے جو بدر کے مقام پر نازل ہوئے تھے وہ تمام فرشتوں میں افضل فرشتے شمار کیے جاتے ہیں. تو وہ صحابہ جو بدر میں حاضر تھے، چاہے قربانی چاہے چھوٹی قربانی ہو یا بڑی قربانی ہو، چاہے جان کی بازی لگانی ہو یا طاقت کی بازی لگانی ہو، یا شہید ہو گئے یا شہید نہ ہوئے، ایسے صحابہ کو اللہ رب العالمین یہ اسلام ان کو سب سے افضل مسلمان اور افضل صحابی قرار دیتا. اسی طریقے سے وہ فرشتے جو بدر کے موقع پر نازل ہوئے تھے
اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد کیے تھے، مشرکین کا سفایا کیے تھے، ایسے فرشتے تمام فرشتوں میں افضل شمار کیے جاتے ہیں۔ یہ بدر میں شرکت کرنے کا مقام اور اس کی فضیلت ہے۔ ایک صحابی ہیں جن سے ایک غلطی ہو گئی۔ غلطی یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جانے والے تھے اور مکہ کے والوں کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، جنگ کرنا چاہتے تھے۔ یہ راز کی بات تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو راز میں رکھا، کہا کہ ہم ایسا ارادہ کر رہے ہیں کچھ ہی دنوں میں ہم مکہ پر چڑھائی کریں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ اس راز کو ایک صحابی نے کھول دیا اور مکہ میں جو ان کے بچے تھے، ان کی بیوی تھی یا ان کے گھر والے تھے، انہوں نے ایک خط لکھ دیا اور خط لکھنے کے بعد روانہ کر دیا، کہا کہ میرا خیال رکھنا، محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے والے ہیں، مکہ جنگ کرنے والے ہیں۔ یہ خط روانہ کیا اور اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، وہ بدری صحابی، انہوں نے آپ کی راز کو کھول دیا اور جنگ کا اعلان پہلے سے پیش کر دیا مکہ والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے روایت نازل فرمائی اور حکم دیا پیارے نبی علیہ السلام کو کہ ایک عورت اپنے سر کے بال میں جوڑے میں لپیٹ کر کے رقا کو خط کو لے کے جا رہی ہے۔ ایسے علی کو روانہ کیا، مرداد کو روانہ کیا، جاؤ اس عورت کا پتہ لگاؤ۔ گئے اور اس عورت سے پوچھے کہ تمہارے پاس کیا ہے، خط ہے کیا؟ اس عورت سے جھوٹ بولی، چونکہ وہ عورت مسلمان نہیں تھی، کافر تھی۔ اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ علی نے کہا نہیں، تمہارے پاس ضرور کچھ ہے، اس لیے کہ ہم لوگ رسول کے پاس آئے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو ایسے جھوٹ نہیں روانہ کیا ہے، رسول جھوٹ نہیں بولتے۔ اب جو خط تمہارے پاس ہے اس خط کو نکال کے باہر کرو ورنہ تم کو ننگا کر دیں گے اس جگہ۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ اب معاملہ خطرہ ہے، اب یہ مانیں گے نہیں، تو اس عورت نے کہا ٹھیک تم ادھر دیکھو۔ عورت نے اپنے سر کے بال سے نکال کر کے حضرت علی کو روانہ کیا اور کہا دیکھیے یہ خط ہے، اور یہ خط میں یہ لکھا تھا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کرنے والے، اور چڑھائی کرنے کے ساتھ اب یہ میں تم کو آگاہی کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں تاکہ تم میری اولاد اور میرے بال بچوں کا خیال رکھنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس جب یہ خط پیش کیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ واقعہ بتلایا کہ ان سے یہ غلطی ہوئی ایک صحابی سے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے یہ غداری کی ہے یا دھوکہ دیا ہے اور آپ کے راز کو پیش کر دیا ہے، جن کا نام حاطب بن ابی بالتہ تھا، یہ صحابی بدنی صحابی حاطب بن ابی بالتہ سے غلطی ہو گئی تھی کہ رسول کے راز کو فاش کر دیا۔ حضرت عمر کہتے حاطب بن ابی بالتہ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کہ انہوں نے رسول کے راز کو فاش کر دیا اور مکہ تک خبر پہنچا دی۔ اس کی سزا یہ کہ منافق ہے، یہ منافق ہو گیا۔ آپ سے لوگ مجھے اس کی گردن میں مار دیتا ہوں۔ ایسے عمر کی لوگوں ایمانی شجاعت اور ایمانی غیرت کی، رسول کی شان میں اتنی بڑی جرات، رسول کے راز کو فاش کرنا، رسول کی پلاننگ کو مشرکوں تک پہنچانا کتنی بڑی غلطی ہے۔ ان سے جو غلطی ہو گئی تو انہوں نے کہا اللہ کے لیے جو آپ کا فیصلہ ہو فیصلہ کیجیے، مگر آپ جلد بازی نہ کیجیے، میں ابھی بھی مسلمان ہوں، مجھ سے غلطی ضرور ہوئی ہے کہ میں نے آپ کے راز کو کھول دیا ہے، لیکن آج بھی میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے، میں آج ہی مسلمان ہوں، کافر نہیں ہوا ہوں، منافق نہیں ہوا ہوں۔ ایسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو سمجھایا، کہا دیکھو یہ کوئی عام صحابی نہیں، یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو چاہے کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے، تو اب اللہ نے مغفرت کا اعلان کر دیا ہے تو اللہ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا۔ کیوں چھوڑ دیا؟ ان کی قربانی بدر میں شرکت تھی، بدر میں حاضر تھے، بدر میں قربانی دیے تھے، بدر مشرکوں کے ساتھ لڑے تھے، جوامردی اور شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف کر دیا۔ بتلانا کیا چاہتا ہوں؟ بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ انسان کے پاس اگر بہت ساری خوبیاں ہیں تو اگر کہیں برائیاں بھی آئے گی تو برائیوں کو نظر انداز کرنا چاہیے، اچھائیوں کو لینا چاہیے۔ ہمارا سماج کیا ہے؟ اگر ایک آدمی کے پاس 99 اچھائی ہے، اگر ایک برائی ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے؟ اچھائی کو چھوڑ دیں گے، ایک برائی کو لیں گے۔ پیارے نبی علیہ السلام کا انداز دیکھیے، ان سے بہت بھاری غلطی ہوئی تھی،
کوئی معمولی غلطی نہیں تھی. رسول کے رام کو فاش کرنا بہت خطرناک جرم ہے, بہت بڑی خیانت ہے, غداری ہے, یہ ایمان کے خلاف ہے, ایمان پر شبہ آ جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی اس بڑی قربانی کو سامنے رکھا, محاسن اور خوبیوں کو رکھا, برائی کو نظر انداز کر دیا. تو ہمیں برائیوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے. ایسے موقع پر, اختلاف کے موقع پر, جھگڑوں کے موقع پر آدمی اچھائی کو سامنے رکھے, خوبیوں کو سامنے رکھے, خامیوں کو نظر انداز کر دے. تو یہ بدری صحابی کی فضیلت ہے. بہرحال بدر کی جنگ کے بعد جو حالات پیدا ہوئے مدینہ کے اندر وہ یہ کہ جب مدینہ میں مسلمان واپس آئے تو غیروں پر, یہودیوں پر یا اس طریقے سے جو مدینہ کے آس پاس جو چھوٹی موٹی بستیاں تھیں مسلمانوں کا رو بیٹھ گیا, مسلمانوں کا دبدبہ قائم ہو گیا. ارے مسلمان یہ قوم ہے, 313 کی تعداد ہوتے ہوئے بھی بغیر ہتھیار کے باوجود بھی 1000 کی تعداد کو بچا دیا, مارا ایسا کہ ان کو راستہ نہیں ملا, اور 70 قیدی بنا کے مدینہ میں لائے گئے, ذلیل بنا کے لائے گئے. مسلمانوں کا روب غیروں پر قائم ہوا. اور مسلمانوں کے بعد یہ جو مکہ والے مکہ پہنچے, قریش کے لوگ اور کافی لوگ مشرکین, ان لوگ جب مدینہ مکہ پہنچے تو مکہ کا ماحول بالکل غمگین تھا. عورتیں نوحہ کرنا چاہتی تھی, رونا چاہتی تھی, مگر پابندی لگا دی گئی تھی کوئی روئے گا نہیں. کوئی روئے گا تو پتہ چلے گا کہ مدینہ تک خبر پہنچے گی تو لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے. تو رونے پر پابندی لگا دی گئی تھی, کوئی نوحہ نہیں کرے گا. ادھر ابو سفیان جو مشرکوں کا کمانڈر تھا یہ چندہ کرتے کہ ہم بدر کا بدلہ لیں گے. ایک مرتبہ آئے مدینہ کے قریب ایک قافلے کے ساتھ مدینہ آئے اور مدینہ کے قریب پڑاؤ ڈالا, اور جس کو سویق کہا جاتا ہے, جس میں لڑائی ہلکی پھلکی ہوئی تھی, بہت زیادہ مار دھاڑ نہیں ہوئی تھی. غزوہ سویق اس کا نام ہے. ابو سفیان آیا تھا اور بدر کے بعد ابو سفیان نے نظر مان لی تھی کہ میں اپنے سر کے بال کو پانی سے بھگا نہیں سکتا ہوں, میں ناپاک رہوں گا لیکن اپنے سر کے بال کو جنابت کے باوجود بھی سر کے بال کو بھگا نہیں سکتا ہوں جب تک کہ بدر کا بدلہ میں نہ لوں. بہت نقصان ہوا تھا کافروں کا, بہت پریشان ہوئے تھے. اسی بدر کے بعد سے چندہ کرنا, پیسہ اکٹھا کرنا, بدر کی تیاری کرنا, بدر کا بدلہ لینا, یہ مدینہ مکہ کے لوگ مشرکین اور بالخصوص ابو سفیان جو کچھ مسلمان نہیں ہوئے تھے مسلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو بہرحال یہ چندہ کر رہے تھے, پیسہ اکٹھا کر رہے تھے. اور ایک مرتبہ مدینہ آئے, مدینہ کے قریب جگہ پڑاؤ ڈالا. اور مسلمانوں کو جب خبر ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کچھ مسلمانوں کو ان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھیجا. ابو سفیان آئے اپنی فوج کے ساتھ جب آئے تو مدینہ کے قریب ایک جگہ ٹھہرے, وہاں کے درختوں کو کاٹ دیا, آگ لگا دی, نقصان پہنچایا, اور پھر 2 مسلمانوں کو قتل کر دیا. یہ مسلمان گئے, جب پہنچے اور مقابلہ کیا تو یہ لوگ بھاگ گئے, یعنی ابو سفیان اپنے قافلے سمیت بھاگ گئے. یعنی جب دیکھا کہ اب خطرہ ہے کہ آپ مسلمان پر غالب آ جائیں گے, کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی موقع جو بدر کا جیسا ہوا تھا ایسا ہمارے نہ ہو جائے. بھاگے. مشرکوں کے پاس بہت سارے ستو تھے, ستو چھوڑ چھاڑ کے بھاگے. مسلمان گئے اور ستو اٹھا لوٹ کر کے لائے. یہ مال غنیمت ہے. ستو ایک قسم کی غذا ہے, آٹا جیسے ہوتا ہے, ایسے ستو کھانا ہے. مسلمان ستو لے کر کے آئے وہاں سے, تو اسی لیے اس کا نام غزوہ سویق پڑ گیا, کیونکہ اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس بہت ستو آئے تھے. عربی میں سویق کے معنی ستو, تو ستو مسلمانوں کے پاس آئے, اس کا نام جنگ کا رکھا گیا غزوہ سویق, جنگ ستو. تو اللہ کے نبی علیہ السلام اسی ماحول میں تھے. مسلمان کے پاس آزادی تھی, مسلمان کے پاس خوشی تھی. مدینہ میں ایک حادثہ پیش آیا, وہ یہ کہ آپ کو معلوم بتایا جس سے پہلے کہ مدینہ میں 3 بڑے قبیلے تھے, بنو نذیر, بنو قینقاع, بنو قریظہ. یہ 3 بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے, بڑے خطرناک تھے. شروع میں آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا تھا کہ مل کر کے رہیں گے, سپورٹ کریں گے. تمہارے خلاف کوئی لڑتا ہے تم ساتھ دو گے, ہمارے ساتھ کوئی لڑتا ہے تم کو سپورٹ کرنا ہے. لیکن یہودیوں نے مل کر پلاننگ کی, کہا کہ اے محمد اور ساتھی سے کہا تم لوگ ایک ناری قوم سے لڑ کر کے آئے ہو, ہم سے لڑ کے دکھاؤ نا. ہم تو پاورفل قوم ہے, طاقتور قوم ہے. تم نے ایسے لوگوں سے مقابلہ کیا, جیت گئے جو کوئی بہادر نہیں ہے. ہمت تو ہم سے لڑ کے دکھاؤ. جبکہ معاہدہ کیا ہوا ہے, ہم مدینہ میں پرسکون طریقے سے رہیں گے, ہم امان کے ساتھ رہیں گے. ہم پر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم مل کر اس کا دشمن کا مقابلہ کریں گے. لیکن اندر سے یہودی مسلمانوں کو
اور اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایک واقعی آیا تھا کہ ایک مسلمان عورت مارکیٹ گئی، سرار کی دکان میں داخل ہوئی، یہودی سرار تھا، سودا ہو رہا تھا، تو عورت نے کہا چہرہ کھول دو، عورت نے کہا میں نہیں کھول سکتی، میں سامان خریدنے ہی اپنا چہرے کا دیدار کرانے آئی ہوں۔ سرار غصہ ہو گیا، پیچھے سے جا کر کے عورت کا کپڑا کسی جگہ سے باندھ دیا۔ عورت کپڑا جیسے بچے مذاق کرتے ہیں یا بہت سارے لوگ مذاق کرتے ہیں، دامن کیا کرتے ہیں پیچھے سے کسی جگہ رسی سے باندھ دیتے یا گرے لگا دیتے تاکہ اٹھے تو کپڑا پھٹ جائے یا کپڑا نکل جائے اور آدمی پریشان ہو جائے یا اس کا نقصان ہو جائے، یا بتا ہوگا کپڑا پھٹ جائے اور ننگا ہو جائے۔ تو اس قرآن نے اس عورت کا کپڑا پیچھے سے باندھ دیا۔ اب جب عورت سے سودا ہوا، سامان دیا، پیسہ دیا، عورت جب جانے لگی تو چونکہ اس کا پچھلا دامن کسی حصے سے باندھا ہوا تھا، وہ عورت کھڑی ہوئی اپنی طاقت سے، اب وہ دامن پیچھے سے بندھا ہوا ہے، اس کے بدلنے کی وجہ سے عورت کھڑی ہوئی تو اس کا پورا کپڑا پھٹ کے نکل گیا، عورت ننگا ہو گئی۔ اب یہ یہودی برہنہ چیز کو، عریانیت کو، گندگی کو دیکھ کر کے خوب کہنے لگائے۔ بازو میں ایک مسلمان نوجوان تھا، اس نے دیکھا کیا ہوا، دیکھا ایک عورت ننگی ہے، مسلم خاتون ہے، باحجاب ہے، بانقاب ہے۔ اب لوگ یہ کہ بیٹھ کے مسخرہ کر رہے، مذاق اڑا رہے، ہنس رہے۔ اس عورت کو، اس آدمی کو جوش آیا، نوجوان کو اٹھا اور تلوار اٹھائی اور جا کر کے اس آدمی کو قتل کر دیا جس نے ایسا کیا تھا۔ اب پھر جب یہ مارکیٹ میں فتنہ پیدا ہوا، ایک مسلمان نے یہودی کو مار دیا اور یہودی نے مل کر کے اس نوجوان کو مار دیا، دونوں طرف سے ایک جان کا نقصان ہو گیا۔ اب پھر یہ ہنگامہ برپا ہوا، رسول کے پاس مسئلہ رکھا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہجرت کے بعد جو معاہدے ہوئے تھے، ہم امن و امان کے ساتھ رہیں گے، فتنہ نہیں پیدا کریں گے، اللہ کے نبی نے فوراً ایکشن لیا، کہا کہ تم کو یہاں مدینہ میں تم جن لوگوں نے اس فتنے میں حصہ لیا، بنو قینقاع کے لوگ جو اس بدتمیزی پر اترے تھے، اس خاتون کو بے پردگی میں مبتلا کر رہے تھے، جو فتنہ برپا کیا تھا، اللہ کے نے فوراً ایکشن لیا، کہا تم کو اس مدینہ میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تم نے غداری کی ہے، تم نے ہمارے رسول کی مخالفت کی ہے، تم یہاں سے اگر تم جان بچانا چاہتے ہو تو پھر یہاں سے نکلو اور یہاں سے نکل کے شام چلے جاؤ، تم کو مدینہ میں رہنا ہے۔ ایک بڑے قبیلے کا مدینہ سے صفایا ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فوراً ان لوگوں کو مدینہ سے خدیرہ نکالا۔ مدینہ سے یہ یہودیوں کا بنو قینقاع قبیلے کا جو بہت مالدار تھے، سونے کے کاروبار کرتے تھے، اس سونے والے کاروباروں کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب کو نکال دیا۔ یہ لوگ مدینہ سے نکل کر کے اپنا سامان اٹھا کر کے بات چلنے گئے مقام ازرعات، جو شام کا علاقہ کہلاتا ہے، وہی بھی یہ لوگ جا کر کے آباد ہوئے۔ تو مدینہ میں ایک فتنہ ختم ہو گیا، یہودی کا ایک فتنہ ختم ہو گیا۔ اس طریقے سے مدینہ میں ایک یہودی تھا، کعب بن اشرف، بڑا خطرناک آدمی تھا، یہودی تھا، بہت نقصان پہنچا تھا مسلمانوں کا۔ جسے ہم نے کہا کہ مکہ سے مسلمان مدینہ میں آئے تو راحت ملی کچھ، کہ ایک جو مدینہ میں مکہ میں جو جسمانی تکلیف ملتی تھی، مارا جاتا تھا، تو اب مدینہ میں ایک شکل نہیں تھی کہ لوگ مسلمانوں کو مارا جائے، مسلمانوں کو ذہنی تناؤ اور تناؤ میں انتشار میں الجھا کے رکھا جاتا تھا۔ یہ کام نسل کیا کرتا تھا، شاعر آدمی تھا، ازواجی مظاہرات کے خلاف الٹے سیدھے اعتراض کرتا تھا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتا تھا، مسلمانوں کی توہین کرتا تھا، قرآن کی توہین کرتا تھا، رسول کو مذاق اڑاتا تھا، رسول کے خلاف اشعار بناتا تھا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نے کہا من لے کہا، بہت تنگ کیا، بہت پریشان کیا۔ اللہ کے بھی کہا من لے کہا، کعب نے سب کو کون مارے گا؟ کئی صحابی کھڑے ہو گئے، محمد بن مسلمہ، عباد بن بشر، ابو نائلہ، حارث بن عوف، ابو بکر بن جبر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یہ سب لوگ تیار ہوئے، کہاں ہم لوگ آئے، رات ہوئی، رات میں گئے تو اب مارنا ہے، تو اللہ کے نبی نے کہا دیکھیے ہم لوگ جھوٹ بولیں گے، کیا بول سکتے ہیں کیا؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے، مار دھاڑ میں اور جنگ میں جھوٹ بولا جائے گا۔ تو ایک صحابی گئے اور کہتے ہیں کعب بن اشرف سے، کیا یار جب سے یہ محمد مدینہ میں آئے تنگ کر کے رکھے، جب دیکھو تب صدقہ، جب دیکھو خیرات، ہم لوگ کو پیسے کی ضرورت ہے، کچھ پیسہ دے۔ تو کہا ابھی تو کچھ معمولی ہے، ابھی آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا، یا اور تم سے مانگیں گے یہ تو وہ جو۔ بہرحال دوسرے دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان لوگوں کو بھیجا، کہا ٹھیک ہے جاؤ
عباس بن بشر، ابو نائلہ اور محمد بن مسلمہ اور یہ دیگر صحابہ اکرام گئے. تو اس کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی، کعب بن اسرد کی ابھی نئی نئی شادی ہوئی تھی. جیسے یہ لوگ گھر میں گئے تو اس کی بیوی کہتی کہ یہ لوگوں کو بلایا، کہا چلو ٹہلنے چلتے ہیں، رات چاندنی کی رات ہے، ٹھنڈی رات ہے، چلو تھوڑا آرام کرتے، چہل قدمی کرتے، گھوم کر آتے ہیں. تو کعب بن اسرد کی بیوی کہتی ہے کہ بچ جاؤ، اتنی رات میں کہاں جاؤ گے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب میرے دوست ہے، کچھ نہیں ہوگا، یہ سب میرے پارٹنر ہے، بہت پرانے دوست ہیں. اس کی بیوی کہتے نہیں، مجھے جان کا خطرہ لگتا ہے کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے، کیونکہ ابھی نہیں شادی ہوئی اور نہیں جانے دے رہی تھی. کعب بن اسرد نے کہا نہیں جی یہ سب اچھے لوگ ہیں، کچھ نہیں ہوگا. بہرحال نکلے، یہ خوشبو لگا کے گھر سے نکلا، اور یہ لوگ تو پہلے سے پلاننگ میں تھے. کچھ لوگ جو ایک جگہ پہ مسلط تھے کہ یہیں پہ لے کر کے آنا، یہیں بھی اس کو ماریں گے. رات جو گھر سے نکلے اور کعب بن اسرد کو اٹھا کر کے لائے، جو یہودیوں کا سردار تھا، بڑا بدتمیز اور بڑا خبیث آدمی تھا. اس کی خوشبو کو ابو نائلہ نے سونگا، کہا یار تم بہت زبردست خوشبو لگاتے ہو، اتنی دمدار خوشبو تو کہاں ملتی ہوگی، بڑی اونچی خوشبو ہے. تو اس نے بھی وہی تعریف کی، کہا ارے میں کیسا آدمی تم کو معلوم نہیں، میں بہت اونچی خوشبو استعمال کرتا ہوں، بڑا سردار ہوں، ایسا ہوں. اس نے بھی اپنی خوب تعریف بیان کی. ابو نائلہ نے کہا کہ ٹھیک ہے تم یار خوشبو تو پھر دوبارہ سناؤ اپنے سر کو. اب پہلے سے پلاننگ کیا ہوگی کہ خوشبو سونگیں گے اور اس کی جان نکالیں گے، مگر یہ نہیں جانتا ہے کہ یہ خوشبو سونگ رہے ہیں کہ پہلے سے ہماری جان لینے کے پلاننگ میں پہلے سے مبتلا ہے. اس نے دوبارہ کہا سنگو. مسلمانوں نے خوب تعریفیں کہا کہ یار واقعی تمہاری خوشبو بہت دمدار ہے، بہت اچھی خوشبو تم لگاتے ہو، بہت اچھی خوشبو تمہاری ہے. پھر کچھ دور گئے تو کہا یار تمہاری خوشبو پھر ستا رہی ہے، پھر تم آؤ. اب جب وہاں پہنچے وہاں دوست لوگ موجود تھے، ملاقات ہوئی، اب سب سننے لگے. اس نے سر نیچے کیا سنانے کے لیے. وہیں سے مسلمانوں نے دمدار طریقے سے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کدال نکالی اور خوب زور سے مارا تو اس کا سر الگ ہو گیا. یہ خوشبو سنا رہا ہے، ابھی تعریف کر رہا ہے مسلمان کیا مقصد سے اور کس نیت سے خوشبو سن رہے تھے. تو مسلمانوں نے مل کر کے اس کا سر قلم کیا، اور مدینہ کا ایک بہت بڑا فتنہ جو کعب بن اسرد یہودی سردار تھا اور مسلمانوں کو، ازواج مطہرات کو، نبی علیہ السلام کو، قرآن کو، حدیث کو، اسلام کو، ہر ایک طریقے سے خلاف ورزی اور مخالفت اور اس طریقے سے بدتمیزی جو گزرتا تھا، اس طریقے سے ایک شرط یہ ختم ہو گیا. تو ایک شرط یہ تھا بنو قینقاع کا قبیلہ جو مالدار تھا اور بدتمیزی پھیلاتا تھا، اس سے مدینہ کا ماحول امن و امان میں آ گیا، اور ایک یہودی کا سردار کعب بن اسرد مارا گیا، اور پھر اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کچھ راحت حاصل ہوئی. آنے والے درس میں انشاءاللہ العزیز جنگ احد کا کچھ تذکرہ کیا جائے گا، کیونکہ اس کے بعد جنگ احد کا واقعہ پیش آیا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی سیرت کو صحیح طور سے سمجھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انه غفور رحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.